اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللہم فقہنا فی الدین اللہم قوینا فی الدین رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الاحزاب۔ ٹھیک ہے، سورہ احزاب ہم نے اس کا پس منظر دیکھ لیا تھا کہ احزاب کہا جاتا ہے، حزب کی جمع ہے احزاب۔ احزاب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گروہ، جماعتیں، ٹھیک ہے، کلینز، جو قبیلے جو تھے نا ان کو کہا جاتا ہے احزاب۔ تو کس طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہ سارے قبیلے گٹھ جوڑ ہو گئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف آ گئے تھے نا سارے، مطلب یہ بنو قریظہ بھی اور سارے یہودی قبیلے اور قریش کے قبیلے سب ان کے خلاف کھڑے ہو گئے تھے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسی کا تذکرہ اس میں کیا ہے، ایک غزوہ احزاب کا تذکرہ ہے اس کے اندر، اور دوسرا ہے غزوہ بنی قریظہ کا۔ جی، پھر کس طریقے سے ان لوگوں نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دھوکا کیا کہ عہد توڑ کے کافروں سے جا ملے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد کو کیا حکم دیا کہ آپ جو بھی فیصلہ کریں گے، کیونکہ آپ پہلے سے ان کے درمیان فیصلہ کرتے آئے ہیں، تو انہوں نے کیا کیا کہ سارے مردوں کو قتل کر دیا جائے اور عورتوں کو زندہ رکھا جائے، بچوں کو اور عورتوں کو سب کو قیدی بنا دیا، اور ان کا سب کچھ جو مال تھا وہ مال غنیمت میں آ گیا۔ تو یہ غزوہ قریظہ تھی۔ پھر اس کے بعد ہم نے ایک واقعہ دیکھا تھا، حضرت زینب کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے۔ اور ایک اور ٹاپک سے ابھی یہاں پر انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں آیت میں، پہلے ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الاحزاب۔ احزاب کا مطلب ہوتا ہے کلینز، یعنی قبیلے، الگ الگ گروہ یا جماعتوں کو کہا جاتا ہے احزاب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 1، یا ایہا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما واتبع ما یوحی الیک من ربک ان اللہ کان بما تعملون خبیرا۔ یا ایہا النبی، یا ایہا اے النبی، اے نبی، اتق اللہ، اتقی ڈرو اللہ، اللہ سے، اے نبی ڈرو اللہ سے، ولا تطع الکافرین، اور لا نہیں تا تم اطاعت کرو، فرما برداری کرو، الکافرین کافروں کی، والمنافقین اور منافقوں کی۔ اے نبی ڈرو اللہ سے اور نہیں آپ پیروی کرو کافروں اور منافقوں کی۔ انا بے شک اللہ، اللہ بے شک اللہ کانا ہے، علیمن خوب علم والا، خوب جاننے والا، حکیمن حکمت والا۔ اللہ خوب علم رکھنے والا ہے اور خوب حکمت رکھنے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں پر النبی ہے نا، ال سے آ رہا ہے، تو خاص نبی کی بات ہو رہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اے نبی اللہ سے ڈرو اور نہیں آپ اطاعت کیجئے کافروں کی اور منافقوں کی، بے شک اللہ ہے علم والا اور حکمت والا۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العزت اس بات کا حقدار ہے کہ کس سے ڈرا جائے؟ اللہ سے ڈرا جائے، نہ کہ کافروں اور منافقوں سے۔ یعنی دیکھیں ہمارے سماج میں بھی اور ہمارے جو ڈیلی اس میں بھی کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں سے ڈر رہے ہوتے ہیں، ہے نا، کہ یہ کیا کہے گا، وہ کیا کہیں گے، سوسائٹی والے کیا کہیں گے، کمیونٹی والے کیا کہیں گے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ڈرنے کا حق اللہ سے ہے، بندوں سے نہیں ہے۔ تو نہ تم کافروں سے ڈرو نہ منافقوں، یہ کوئی تمہاری ہوا نہیں اکھاڑ سکتے۔ اور یہ نبی کے وساطت سے امت کو کہا جا رہا ہے کہ صرف اللہ سے ڈرنا ہے، کافروں اور منافقوں سے نہ ڈرو، بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے۔ وَاتَّبِعْ مَا یوحیٰ اِلَیْکَ، وَاتَّبِعْ آیت نمبر 2، اور اتبع اتباع کرو، پیروی کرو، ما جو یوحیٰ یا وہ واؤ یا وحی کیا گیا ہے، یا کے اوپر پیش ہے اور کھڑا زبر ہے، یعنی پیش اور زبر میں پیسو کا ترجمہ، وحی کیا گیا، اور اتباع کرو اور پیروی کرو اور فالو کرو جو وحی کیا گیا ہے، الیکا کا آپ کی، الا طرف آپ کی طرف، من ربی کا من سے، ربی رب کا آپ کے رب سے، آپ کے رب کی طرف سے۔
اور پیروی کیجئے، اتباع کیجئے جو وحی کیا گیا ہے آپ کی طرف آپ کے رب سے، آپ کے رب کی طرف سے. انا بے شک اللہ، اللہ کانا ہے، دیکھیے اللہ کے لیے آ رہا ہے تو کانا ہے میں چلا جائے گا. بیما بی سے ما جو، اس سے جو تعملون آتا تم وانوسب عملہ عمل کرتے ہو، خبیرن خبر رکھنے والا ہے، باخبر ہے. اور پیروی کیجئے جو وحی کیا گیا ہے آپ کی طرف آپ کے رب سے، آپ کے رب کی طرف سے. بے شک اللہ ہے اس سے جو تم سب عمل کرتے ہو باخبر، یعنی بے شک اللہ تمام کام جو تم کرتے ہو اس کو جاننے والا ہے، اسے باخبر ہے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا، اے نبی، سب سے پہلے دیکھیں نبی کو فرمایا جا رہا ہے کہ آپ کی طرف جو وحی کی گئی ہے اس کو کیا کریں، اس کی پیروی کریں، یعنی تبلیغ سے پہلے عمل ہے نا. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اے نبی جو بھی کچھ آپ کی طرف وحی کیا جا رہا ہے وہ آپ نے کیا کرنا ہے، اس کی پیروی کرنا ہے. اچھا، وحی کی دو قسمیں ہیں، وحی مطلوع، وحی غیر مطلوع. مطلوع کا کیا مطلب ہوتا ہے، جو تلاوت کی جاتی ہے، جو پڑھی جاتی ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ڈائریکٹ نازل کی. تو قرآن کریم وحی مطلوع میں آتا ہے. اور غیر مطلوع میں آتی ہے احادیث. یعنی حدیث ہم کیا مانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں اور ان کے ایکشنز ہیں جو انہوں نے کیے، عمل کیے، وہ سارے حدیث ہیں، ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو بات نکلی وہ احادیث ہیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے خود ساختہ کوئی باتیں نہیں نکلتی تھی. جو اللہ رب العزت ان کو خفیہ وحی کرتے تھے وہ وحی غیر مطلوع ہے، یعنی کہ احادیث ہیں. ٹھیک ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اتباع کرو وحی کی، وحی جو کہ آپ کی طرف کی گئی ہے آپ کے رب سے. اور بے شک اللہ رب العزت ہر عمل جو بھی بندہ کر رہا ہے، تم سب جو بھی عمل کرو گے اس سے باخبر ہے. وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، آیت نمبر 3. وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. اور توکل، توکل کیجئے، اور توکل کیجئے، بھروسہ کیجئے، یقین کیجئے اللہ ہی اللہ پر، اللہ ہی اللہ اللہ پر. اور توکل کیجئے اللہ پر، وہ اور کفا کافی ہے، باللہ اللہ، اللہ ہی وکیلا کارساز، یعنی کام بنانے والا. وکیل یعنی کام بنانے والا. اور توکل کیجئے اللہ پر اور کافی ہے اللہ کارساز، کام بنانے والا. ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم. یہ تھوڑی سی بڑی ہے آیت نمبر ہے نا، بڑی ہے نا، یہ تھوڑی لیندی ہے. چلے پہلے یہ اتنا ریوائز کرتے ہیں دین ول کنٹینیو انشاءاللہ. تو دیکھیں یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اللہ سے ڈرنا ہے، بندوں سے نہیں ڈرنا ہے. پھر کیونکہ اللہ تمہارے تمام عمل سے باخبر ہے. اور جو بھی وحی کے ذریعے نازل کیا جا رہا ہے تو یہ منکرین حدیث کے لیے کتنی درست بات ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کو ہر وہ چیز جو وحی کی گئی ہے اس کی پیروی کرنی ہے. تو لوگ، بہت سارے لوگوں نے حدیث کو جھٹلا دیا نا آج کے دور میں. ہم اہل قرآن ہیں، ہم صرف قرآن کو مانیں گے، اس کے آگے نہیں مانیں گے، کیونکہ وہ نبی جو تھے وہ ان کے اوپر اپلیکیبل تھا، جو حدیث تھی وہ اس زمانے میں. لیکن ایسا نہیں ہے. کتنی ساری چیزیں دیکھیں جو قرآن میں ہے وہ ہمیں ایکسپلین کیسے ہوتی ہیں، احادیث کے ذریعے سے. بغیر احادیث کے تو اب قرآن میں دیکھیں ہم نے پڑھا تھا وضو کا طریقہ کیا تھا، اس میں ہاتھ دھونا ہے، پیر دھونا ہے، مسح کرنا ہے، اور بس کلی، بس یہ چار چیزیں نا، کلی نہیں ہے، چار جو فرائض ہیں. ہاتھ دھونا ہے، ہاں منہ دھونا ہے، ہاں ہاتھ پیر منہ اور مسح، یہ چار چیزیں فرائض ہیں. باقی طریقہ ہمیں کیسے پتا چلا؟ وہ جو منکرین حدیث ہیں، جو حدیث کو نہیں مانتے، وہ وضو پورا کیوں کرتے ہیں؟ کیوں کر رہے ہو بھائی؟ تم نے جب تم اس کو مانتے نہیں ہو تو کوئی چیز کو تم کہہ رہے ہو وہ زبان اور پھر مطلب اس چیز کو فالو بھی کر رہے ہو. تو یہاں پر اللہ نے فرمایا ہر وہ چیز جو آپ کی طرف نازل وحی کر دی گئی ہے وہ آپ پر اتباع کرنا کیا ہے، فرض ہے. یعنی نبی پر نہیں بلکہ ساری امت پر فرض ہے. اور اللہ ہر عمل سے کیا ہے، باخبر ہے. اور توکل کس پر چاہیے؟ اللہ پر. اور ڈرنا کس سے چاہیے؟ اللہ سے چاہیے، کیونکہ اللہ ہی کام بنانے والا ہے. تمام کاموں کے انجام ہم نے پچھلی اس میں پڑھا تھا سورہ میں کہ اللہ ہی رب العزت کے پاس تمام کاموں کے انجام ہے. تو کام بنانے والا اللہ ہے. رب کے اوپر بھروسہ کر کے کام کرو گے تو اس کا انجام کی جو فکر ہے وہ اللہ پر چھوڑ دینی چاہیے. وہ رزلٹ کیا عطا کرتا ہے وہ اللہ جانتا ہے. وہ کارساز ہے، وہ کاموں کو بنانے والا ہے.
انشاءاللہ ریپیٹ کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 4. ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم. ما نہیں، جعل بنایا، اللہ اللہ نے، لرجل کسی، لیے رجل مرد کے لیے، کسی بندے کے لیے، کسی شخص کے لیے، ماں نہیں، جعل بنایا اللہ اللہ نے کسی آدمی کے لیے، من قلبینی من سے، قلب یعنی دل، عینی دو دل، فی جوفی فی میں، جوف سینے، ہی اس کے سینے میں، اس کے سینے میں دو دل نہیں بنائے، نہیں بنائے اللہ نے کسی آدمی کے لیے. آدمی کا مطلب صرف آدمی کی بات نہیں ہو رہی ہے، مطلب ہر شخص آ گیا اس میں. کسی آدمی کے لیے اس کے سینے میں دو دل ہے نا، اس کے سینے میں دو دل نہیں بنائے. وما جعل ازواجکم، اور ما نہیں، جعل بنایا، ازواجکم تمہاری بیویوں کو، زوجہ کا پلورل ہے ازواج، تمہاری بیویوں کو، اور نہیں بنایا نہیں اس نے بنایا، یعنی اللہ نے نہیں بنایا تمہاری بیویوں کو تظاہرون منہن امہاتکم، تظاہرون تم وانسب، ظاہرہ ظہار کرتے ہو، منہن ہن من سے، ان سے، ابھی ظہار ایکسپلین کریں گے. اور نہیں بنایا تمہاری بیویوں کو وہ سب جو تظاہر، اللہ زینا ہم پڑھتے ہیں نا، وہی ہے اللہ، وہی ٹھیک ہے، لیکن یہ فیمیل. آیت نمبر 4. ما جعل اللہ نہیں بنایا اللہ نے، لرجل کسی آدمی کے لیے، من قلبین دلوں میں سے، فی جوفہ اس کے سینے میں، اس کے سینے میں دو دل نہیں بنائے اللہ نے کسی آدمی کے لیے اس کے سینے میں دو دل. وما جعل، اور ما نہیں، جعل اس نے بنایا، ازواجکم تمہاری بیویوں کو. یہ اسپیسیفکلی بیوی کی بات ہو رہی ہے کیونکہ یہاں پر ایک طلاق کا مسئلہ ہے، وہ مسئلے کو ڈیل کیا گیا. تم تمہاری ازواج بیویوں کو، ازواج کا ایک مطلب جوڑے بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مطلب اسپاؤزز کوئی بھی ہوگا. اگر عورتوں کے تعلق سے بول رہے ہیں تو مرد ہو جائے گا، اور مردوں کے تعلق سے بولیں گے تو بیویاں ہو جائیں گی، لیکن یہاں پر اسپیسیفکلی بیویوں کی بات ہو رہی ہے. وما اور نہیں، جعل بنایا، اس نے بنایا، ازواجکم تمہاری بیویوں کو، اللہ وہ جو، مطلب وہ ساری بیویاں جو، تظاہرون تم وانسب، ظاہرہ ظہار کرتے ہو، من سے، ان سے، امہاتکم تمہاری مائیں، امن کا پلورل ہے امہات، تمہاری مائیں. اور نہیں بنایا اللہ، اور نہیں اس نے بنایا تمہاری بیویوں کو وہ جو تم سب ظہار کرتے ہو ان سے، ان بیویوں سے، تمہاری مائیں. وما جعل، اور ما نہیں، جعل اس نے بنایا، اور نہیں اس نے بنایا، ادعیاءکم، ابناءکم، ادعیاء منہ بولے بیٹے کو ادعیاء کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. ادعیاء دعا سے بنا ہے نا، پکارنا، تم منہ سے ان کو بیٹا پکارتے ہو لیکن ہے نہیں وہ تمہارے. ادعیاء تمہارے، تمہارے منہ بولے بیٹے کو، ابناءکم تمہارے اصل بیٹے، ابن یعنی اصل بیٹا، اور ادعیاء یعنی منہ بولے بیٹا. ذالکم یہ، قولکم قول ہے، تمہارے قول ہیں، تمہاری باتیں ہیں، بافواہکم، بی سے، افواہ یعنی منہوں، تمہارے منہوں سے نکلنے والے قول ہیں، تمہاری باتیں ہیں، یہ سب تمہاری باتیں ہیں، تمہارے منہوں کی، یعنی تمہارے زبانوں کی. واللہ اور اللہ، یقول یا وہ، قولو کہتا ہے، الحق کا حق، وہوا یہدی السبیل، اور ہوا وہ، یا وہ، ہدایا ہدایت دیتا ہے، السبیلا ہاں راستہ، سبیل یعنی راستہ، لیکن السبیل سیدھا راستہ، خاص راستہ، سیدھا راستہ. اور نہیں بنایا اللہ رب العزت نے کسی شخص کے لیے اس کے سینے میں دو دل، اور نہ ہی بنایا اس نے تمہاری بیویوں کو وہ جو تم سب
زہار کرتے ہو ان بیویوں سے تمہاری مائیں، اور نہیں بنایا اس نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارے بیٹے. یہ تمہارے منہ سے تمہارے قول ہیں، یعنی تمہارے منہ سے ادا ہونے والی تمہاری باتیں ہیں. اور اللہ وہ تو حق کہتا ہے، یا وہ کہتا ہے حق، اور وہی ہدایت دیتا ہے السبیل، سیدھے راستے کی. اب یہاں پر 3 چیزیں کہی گئی ہیں کہ اللہ رب العزت نے کسی بھی شخص کے سینے میں 2 دل نہیں بنائے. اب یہ کہ کچھ کافروں نے کہہ دیا تھا کہ ہمارے سینے میں 2 دل ہیں، اور ایک دل سے ہم ایمان والوں کی طرف ہیں اور ایک دل سے ہم کافروں کی طرف ہیں. یعنی کہ ہمارا معاملہ بہن بہن والا ہے، ہم پوری طرح سے ایک طرف نہیں ہو سکتے، اور ہم اپنے دونوں دلوں کی بات مانتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے یہاں پر فرمایا کہ بندے کا ایک ہی دل ہوتا ہے، یا تو وہ پورا کافر ہی ہوگا یا وہ کیا ہوگا، ایمان والا ہوگا. وہ کبھی بھی 2 دل نہیں رکھتا. ٹھیک ہے، تو پہلی بات کا جواب یہ رہا کہ کسی آدمی کے سینے میں اللہ نے 2 دل نہیں بنائے. بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک منافق یہ دعویٰ کرتا تھا کہ اس کے 2 دل ہیں، ایک دل مسلمانوں کے ساتھ ہے اور دوسرا دل کفر اور کافروں کے ساتھ ہے. یہ آیت اسی کی تردید میں نازل ہوئی ہے کہ اللہ نے کسی کے بھی سینے میں 2 دل نہیں بنائے. پھر یہ آیت مطلب یہ ہے کہ مشرکین مکہ میں سے ایک شخص جمیل بن معمر فہر تھا، جو بڑا ہوشیار، مکار اور نہایت تیز ترار تھا. اس کا دعویٰ تھا کہ میرے تو 2 دل ہیں جن سے میں سوچتا سمجھتا ہوں، جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ہی دل ہے. یہ آیت اس کے رد میں نازل کی گئی ہے. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ آگے 2 مسئلے بیان کیے جا رہے ہیں، یہ ان کی تمہید ہے. یعنی جس طرح ایک شخص کے 2 دل نہیں ہو سکتے، اسی طرح اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے زہار کر لے، یعنی زہار اصل میں کہا کس کے جاتا ہے پہلے وہ دیکھ لیتے ہیں. مطلب ہم نے ایلا پہلے پڑھا تھا، اب زہار ہم دیکھ رہے ہیں. زہار کا مطلب ہوتا ہے کہ جیسے نہیں پچھلے اس میں ایلا کیا پڑھا تھا ہم نے، کہ وہ جو شوہر قسم کھا لیتے تھے کہ ہم 100 سال تک اپنی بیوی سے رجوع نہیں کریں گے، 200 سال تک. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا، 4 مہینے لاسٹ لمیٹیشن ہے، اگر تم اس دوران رجوع نہیں کرتے ہو تو کیا ہوگا، طلاق دینا پڑے گا. یا تو پھر طلاق دے دو یا پھر تم ان سے رجوع کر لو. یہ 2 آپشن ہے. وہ اس کو ایلا کہا جاتا ہے، قسم کھا لینے کو. اب یہاں پر زہار کا تظاہرون، تم سب زہار کرتے ہو. زہار کہا جاتا ہے، یہ بھی ایک طلاق کی قسم ہے کہ لوگ یوں کہہ دیتے تھے کہ تم میری ماں کی طرح دکھتی ہو، تم میری ماں کی پشت کی طرح ہو. یعنی کہ پشت ان دا سینس تمہاری جو پیٹھ ہے، ہاں، یعنی کہ جیسے، ہاں بالکل صحیح، کہ بالکل جیسے میری ماں ہے ویسے تم ہو. تو اس زمانے میں مشرکان مکہ کے دور میں اس طرح سے طلاقیں ہوتی تھی کہ اگر کسی شوہر نے اپنی بیوی کو کہہ دیا کہ تم میری ماں جیسی ہو، تم میری بہن جیسی ہو، تو اللہ سبحانہ، اور طلاق ہو جاتا تھا کیونکہ اس نے کس سے کمپیئر کر دیا، ماں سے، اور ماں سے نکاح جائز نہیں ہے تو اس کا نکاح ٹوٹ جاتا تھا. اللہ رب العزت نے کہا کہ تمہاری زبان سے ماں بولنے سے وہ ماں نہیں ہو جائے گی، اس کا کفارہ ادا کرنا ہوگا البتہ، لیکن کیا ہوگا، یہ تمہارے زبان کی باتیں ہیں، وہ تمہاری ماں بولنے سے وہ ماں نہیں ہوگی. سملرلی جو تمہارے منہ سے بولے ہوئے منہ بولے بیٹے ہیں، وہ تمہارے، وہ جو خالی تم ان کو بیٹا پکارو گے تو وہ تمہارے اصل بیٹے نہیں ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ دونوں مطلب یہ جو تعلق، یہ جو والا میٹر ہے، یہ حضرت زینب سے جو ریلیٹڈ تھا، اس لیے یہاں پر بیان کیا گیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے کون ہیں، زید بن حارثہ. زید بن حارثہ تھے. تو وہ زید بن حارثہ جو تھے، لوگوں نے ان کو زید بن محمد بھی کہا، تو اللہ رب العزت نے منع فرما دیا کہ نہیں، وہ جو ان کے اصل باپ ہے ان کو اسی نام سے پکارا جائے گا، کوئی زید بن محمد نہیں کہے گا. اور کیونکہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جو معاملہ طلاق تھا اور جو نکاح تھا، اس کو وہ کرنا تھا نا، بحال کرنا تھا. اسی لیے اس چیز کو پہلے ہی کلیئر کر دیا گیا کہ منہ بولے بیٹے اصل بیٹوں کی وہ نہیں رکھتے ہے نا، ایکول نہیں ہو سکتے. اچھا، زہار کر لے، جو شخص اپنی بیوی سے زہار کر لے، یعنی یہ کہہ دے کہ تیری پشت میرے لیے ایسے ہے جیسے میری ماں کی پشت، تو اس طرح کہنے سے اس کی بیوی اس کی ماں نہیں بن جائے گی. یوں اس کی 2 مائیں نہیں ہو سکتی. جس طرح اللہ نے کہا کہ 2 دل نہیں ہو سکتے، اس کے اگر کمپیئر کیا جائے، اسی طرح 2 مائیں نہیں ہو سکتی. اسی طرح کوئی شخص کسی کو اپنا بیٹا لے، پالک بیٹا بنا لے، تو وہ اس کا حقیقی بیٹا نہیں بن جائے گا، بلکہ وہ بیٹا اپنے باپ ہی کا رہے گا. اس کے 2 باپ نہیں ہو سکتے.
یہ مسئلہ زہار کہلاتا ہے. اس کی تفصیل سورہ مجادلہ میں انشاءاللہ ہم لوگ ڈیٹیل میں پڑھیں گے حضرت خولا کے تعلق سے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, جو کہ انہوں نے دعا کی, پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے, وہ میٹر بڑی خوبصورت ہے وہ سورہ بھی. یعنی کسی کو ماں کہہ دینے سے وہ ماں نہیں بن جائے گی, نہ بیٹا کہنے سے بیٹا بن جائے گا. یعنی ان پر ہاں جو شرعی احکام ہے وہ نافذ نہیں ہوتے. یعنی کہ جو بیٹا ہے, اگر تم اس کو منہ بولے بیٹے کو سگا بیٹا مان رہے ہو, بول رہے ہو, تو وہ سگا نہیں ہوگا, اور نہ ہی اس کا وراثت میں حصہ ہوگا, اور نہ ہی اس کی بیوی جو ہے تمہاری اصل بہو ہوگی. ٹھیک ہے, اسی لیے اس کا اتباع کرو. زہار والی عورت کو ماں اور لے پالک بیٹے کو بیٹا مت کہو. خیال رہے کہ کسی کو پیار اور محبت میں بیٹا کہنا اور بات ہے, اور لے پالک کو حقیقی بیٹا تصور کر کے بیٹا کر لینا الگ بات ہے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس لیے اس چیز, دیکھیں ایک کانسیپٹ ہوتا ہے نا کہ ایک شخص ہے, اس کے پاس کوئی اولاد نہیں ہے, اب وہ بیٹا لے گا تو وہ کیوں لے رہا ہے کہ میری آگے کی پراپرٹی, میری وراثت, وہ سارے معاملات میں کیا ہو, کوئی مسئلہ نہیں آ جائے. ٹھیک ہے, تو یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر اس چیز کو کلیئر کر دیا کہ جو لے پالک بیٹے ہیں ان کو آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ زہار جو پچھلی امتوں میں ایسا کیا جائے, مطلب مشرکان مکہ یوں کرتے تھے کہ اپنی بیویوں کو کہتے تھے کہ تو میری ماں کی پشت جیسی ہے, تو پھر ان کا نکاح ٹوٹ جاتا تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تمہارے منہ سے بولنے سے وہ ماں نہیں ہو جاتی, اسی طرح تمہارے منہ سے بولنے سے تمہارے وہ بیٹے حقیقی بیٹے نہیں ہو جائیں گے, کیونکہ یہ صرف تمہارے منہ سے نکلے ہوئے قول ہیں, اور اللہ جو کہتا ہے وہ سچ بات ہے. تو جب اللہ نے کہہ دیا کہ تمہارے حقیقی بیٹے اور حقیقی ماں نہیں ہے, تو پھر بالکل ایسا ہی ہے, اور وہ تمہیں کیا کرتا ہے, سیدھے راستے کی طرف گائیڈ کرتا ہے. آیت نمبر 5, ادعوہم لآبائہم ہوا اقسط عند اللہ فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. آیت نمبر 5, ادعو دعو پکارو, ہم ان سب کو, تم سب پکارو, ہم ان کو, لی آبائہم, لی ساتھ آبائی باپ داداؤ, آبا باپ, ہم ان کے باپوں کے لیے یا ان کے باپوں کے ناموں کے ذریعے. تم سب پکارو انہیں ان کے باپوں سے, یعنی ان کے باپوں کے ناموں سے. ہوا وہ اقسطو, اقسط یہ احسنو افعلو پیٹرن پر ہے, الف زیادہ, قسطہ کس, یعنی انصاف والی بات ہے, عند اللہ اللہ کے نزدیک. تم سب پکارو انہیں ان کے والدوں کے نام سے, نام لکھا ہوا نہیں ہے بٹ اٹ از انڈرسٹوڈ ہے نا, ان کے باپوں سے یعنی ان کے والدوں کے نام سے. وہ مطلب یہ صحیح اس طریقے سے پکارنا زیادہ انصاف والا ہے, زیادہ صحیح بات ہے اللہ کے نزدیک, اللہ کے سامنے. فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا, پھر اگر لم نہیں, تعلموا تا تم واولے سب, علما علم رکھتے ہو یا جانتے ہو, پھر اگر نہیں تم سب جانتے, آباءہم ان کے باپوں کو, یعنی تمہیں نہیں پتا ان کے باپ کون ہے, فَإِخْوَانُكُمْ تو وہ کیا ہیں, اخوانکم, اخن کا پلورل ہے اخوان, ہم تمہارے اخوان بھائی ہیں, پھر وہ سب تمہارے بھائی ہیں. پھر دینی, دین میں ہم کہتے ہیں نا دینی بھائی دینی بہن, تو ویسے ہی وہ تمہارے دینی بھائی ہو جائیں گے, یعنی اب بھی وہ تمہارے بیٹے نہیں ہوں گے, وہ تمہارے اب دینی بھائی ہیں. وہ موالیکم, اور تمہارے دوست ہیں. موالی ولی کا پلورل ہے موالی, یعنی کہ وہ تمہارے دینی دوست ہیں, دینی بھائی ہیں. وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ, اور لیسا نہیں, علا پر, تم پر, اور نہیں ہے تم پر, جناحن کوئی گناہ, فی میں ما جو, اس میں جو, اخطا تم بھی, اخطا خطا ہو گئی تم سے, بھی اس میں, یعنی کہ اس سے پہلے جو تم سے خطا ہو گئی تو اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں ہے.
کوئی گناہ اس معاملے میں نہیں جو عطا خطا کی تم نے اس میں، یعنی کہ اس سے پہلے جو ہو گئی اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. ولیکن اور لیکن اور لیکن ما جو تعمدت قلوبکم، تعمدت ارادہ کیا، عمدہ ارادہ کیا، تا دیکھیں تا ساکن آ رہا ہے، فیمنن کے لیے آتا ہے تو قلوب فیمنن ہے، ارادہ کیا قلوبکم تمہارے دلوں نے، اور لیکن جو ارادہ کیا تمہارے دلوں نے، وکان اللہ اور کانا ہے اللہ اللہ غفور الرحیمہ مغفرت فرمانے والا، رحم فرمانے والا. تم سب پکارو ان کو ان کے باپوں سے، یعنی ان کے باپوں کے نام سے، یہ زیادہ زیادہ انصاف والا ہے اللہ کے نزدیک. پھر اگر نہیں تم سب علم رکھتے ہو، جانتے ہو ان کے باپ کو یعنی ان کے والدوں کو، تو وہ تمہارے بھائی ہیں دین میں، یعنی تمہارے دینی بھائی ہیں اور تمہارے دوست ہیں. ولی کا پلورل ہے موالی. اور نہیں ہے تم پر کوئی گناہ اس میں جو تم نے خطا کر دی اس میں، اور لیکن جو تم نے ارادہ کیا تمہارے دلوں نے، اور یہ تم نہیں ہے، ٹھیک ہے، تعمدہ ارادہ کیا قلوبکم تمہارے دلوں نے، اور ہے اللہ بڑا بخشنے والا، بڑا رحم فرمانے والا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بھی بات آسان کر دی کہ اگر منع، انسان سوچتا نا جب منع کر دیا بیٹے نہیں بول سکتے تو پھر کیا بولے، تو اللہ نے فرما دیا پھر تم کیا کہہ سکتے انہیں، تمہارے دینی بھائی ہیں وہ. لے پالکوں کو یعنی کہ جن بچوں کو تم نے لے کر پالا ہے ان کے حقیقی باپوں کی طرف نسبت کر کے بلایا کرو، بلاؤ اللہ کے نزدیک پورا انصاف یہی ہے. پھر اگر تمہیں ان کے حقیقی باپوں کا علم ہی نہ ہو تو تمہارے دینی بھائی ہیں اور دوست ہیں. تم سے بھول چوک میں جو کچھ ہو جائے اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں، البتہ گناہ وہ ہے جس کا تم ارادہ قصدن کرو، یعنی تمہارے دل اس چیز پر آمادہ ہو تب کیا ہوگی، گناہ ہوگا. اور اللہ تو بڑا بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا. کن لوگوں کو جو خطأً کچھ کر جائیں ان کو تو اللہ بخش دے گا، لیکن پھر جان پوچھتے، دیکھیں ایک بندے کو پتا ہے کہ یہ میرا بیٹا نہیں ہے، یہ حقیقی بیٹا نہیں ہے، وہ میرا منہ بولا بیٹا ہے، پھر بھی اس کو کیا کرے، وراثت میں حصہ دے، تو پھر کیا ہو گیا، یہ جان بوجھ کے دلی ارادہ ہو گیا نا. تو پکڑ کس پہ ہوگی، جب دلی ارادے کے ساتھ کسی کام کو کیا جائے. خطأً کوئی کام ہو جائے تو اللہ غفور الرحیم ہے، پھر اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. اس حکم سے اس رواج کی ممانعت کر دی گئی جو زمانے جاہلیت سے چلا آ رہا تھا، اور ابتدائی اسلام میں بھی رائج تھا کہ لے پالک بیٹوں کو حقیقی بیٹا سمجھا جاتا تھا. صحابہ کرام بیان فرماتے ہیں کہ ہم زید بن حارثہ کو، جنہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کر کے بیٹا بنا لیا تھا، زید بن محمد کہہ کر پکارتے تھے صحابہ کرام. حتیٰ کہ قرآن کریم کی آیت ادعوہم لآبائہم نازل ہو گئی. اس آیت کے نزول کے بعد حضرت ابو حذیفہ کے گھر میں بھی ایک مسئلہ پیدا ہو گیا، جنہوں نے سالم کو بیٹا بنایا تھا. ابو حذیفہ کون ہے، ہند کے بھائی، ٹھیک ہے. اور یہ ان کا جو نکاح ہوا ہے نا حضرت حذیفہ کا، آئی تھنک آپ صلی اللہ حضرت عمر کی بیٹی سے ہوا ہے نا ان کا، یا بہن سے، حذیفہ، ہاں حذیفہ، اور چلیں خیر ہم سوچ کے بتاتے ہیں ایگزیکٹ. تو یہاں پر دیکھیں کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جب یہ بات آئی لے پالک والی بات، تو یہاں پر حضرت زید جو تھے انہوں نے بھی ایک شخص کو لے کر پالا تھا جن کا نام تھا سالم، انہوں نے لے کر پالا ہوا تھا. اب ان کے گھر میں مسئلہ پیدا ہو گیا، جنہوں نے سالم کو بیٹا بنایا ہوا تھا. جب منہ بولے بیٹوں کو حقیقی بیٹا سمجھنے سے روک دیا گیا تو اس سے پردہ کرنا ضروری ہو گیا ہے نا، کیونکہ جو بیویاں ہیں تو وہ پھر نامحرم ہو جائیں گی ان کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو حذیفہ کی بیوی کو کہا کہ اسے دودھ پلا کر اپنا رضائی بیٹا بنا لو، کہ وہ ابھی چھوٹے ہی تھے تو ان کو کیا کر لو، اصل بیٹا، مطلب اصل نہیں، رضائی تو وہ اس کی اس میں رہتا ہے، بنا لو، کیونکہ اس طرح تم اس پر حرام ہو جاؤ گی. چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا، تو اب پردے والا جو مسئلہ تھا وہ ختم ہو گیا. یعنی جن کے حقیقی باپوں کا علم ہے اب دوسری نسبتیں ختم کر کے انہی کی طرف انہیں منسوب کر دو. البتہ جن کے باپوں کا علم نہ ہو تو تم انہیں اپنا دینی بھائی اور دوست سمجھو، بیٹا مت سمجھو، اس لیے کہ خطا معاف ہے، جیسا کہ حدیث میں بھی صراحت ہے. یعنی جو جان بوجھ کر انتصاب کرے گا
وہ سخت گناہگار ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس نے جانتے بوجھتے اپنے غیر باپ کی طرف منسوب کیا اس نے کفر کا ارتکاب کیا۔ اللہ اکبر، کفر کے درجے پر اگر چلا جائے گا، اگر کسی اور کی طرف اس کو منسوب کیا جائے، کسی کے حقیقی باپ کے پتہ ہوتے ہوئے بھی کسی دوسرے کے باپ کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرنے سے، تو ان کو کیسے پکارو؟ ان کے باپوں کے نام سے۔ اگر نہیں پتا ہے تو وہ بھائی ہیں تمہارے دینی، اور اگر تم خطأً جو کچھ کر گئے ہو اس پہ تو اللہ کی کوئی پکڑ نہیں، وہ بخش دے گا، رحم کر دے گا۔ لیکن اگر تم پھر بھی ارادہ اپنے دل کے ارادے سے یہ کام کرتے رہو تو پھر تمہاری کیا ہے؟ پھر پکڑ ہے۔ ولیکن آ گیا نا، لیکن اگر ایسا کرو گے تو پھر ابھی ہم نے دیکھا وہی کہ وہ کفر کا ارتکاب کرے گا۔ آیت نمبر 6، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہاں پر ایک اور مسئلہ آ رہا ہے، النبی نبی، اب یہاں پر خاص نبی ہیں، اولا قریب تر ہیں، اولا زیادہ قریب ہے، ٹھیک ہے، جیسے یہ آیا تھا اقسطو، ویسے اولا زیادہ قریب ہے، نبی زیادہ قریب ہے، بالمؤمنین ایمان والوں سے، بی سے المؤمنین ایمان والوں سے، من انفسہم من سے، انفسی نفسوہم ان کے نفسوں سے، اپنی ان کی خود کی جانوں سے قریب کون ہونا چاہیے؟ نبی ہونا چاہیے۔ نبی زیادہ قریب ہے ایمان والوں کے ان کی خود کی جانوں سے، ان کی اپنی نفسوں سے، وہ ازواجہ و اور ازواجو بیویاں، ان کی کن کی؟ ان نبی کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یا کوئی بھی نبی کی جو بیویاں ہیں، امہاتہم ان کی مائیں ہیں، یعنی ایمان والوں کی مائیں کون ہیں؟ نبی کی بیویاں۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ، اور اولو الارحامی، ارحام والے یعنی ایک ہی رحم والے جو ہیں، اولو الارحامی اور رحم والے یعنی جو رشتہ دار ہیں، بعضهم ان میں سے بعض، اولا قریب ہیں، زیادہ قریب ہے، ببعضٍ بعض کے، فی کتاب اللہ اللہ کی کتاب میں۔ جو رحم والے ہیں وہ ایک دوسرے کے قریب ہیں، اور جو ایمان والے ہیں وہ نبی کے قریب ہے نا، نبی کو پریفرنس دیتے ہیں، اور نبی کی بیویاں ساری کیا ہیں؟ ان کی مائیں ہیں۔ من المؤمنین ایمان والوں سے، والمہاجرین اور مہاجرین سے، ہجرت کرنے والوں سے، اللہ سوائے ان کے، تفعلوا تم واولف فعلا کرو، الی اولیائکم الی طرف، یا ایک منٹ، نزدیک تر ہیں بعض کے کتاب میں اللہ کی مومنوں میں سے اور مہاجرین میں سے، مگر یہ کہ تم کرو طرف اپنے دوستوں کے، مگر یہ کہ تم سب کرو طرف اپنے دوستوں کے، معروفاً کوئی بھلائی تم اپنے دوستوں کے لیے کرو۔ ابھی انشاءاللہ ہم ایکسپلین کریں گے، تو بات کیونکہ کے اندر بریک ہو رہا ہے نا۔ کانا ذالک فی کتاب مسطورا، کانا ہے، ذالک یہ ہے، فی الکتابی کتاب میں، مسطورا سطر کیا ہوا یعنی لکھا ہوا۔ النبی نبی اولا زیادہ قریب ہیں، قریب تر ہیں، بالمؤمنین مومنوں کے، من انفسکم ان کے نفسوں سے، اپنی جانوں سے، وازواجہ اور ان کی بیویاں یعنی نبیوں کی بیویاں کیا ہیں؟ امہاتہم ان کی مائیں ہیں، وَأُولُو الْأَرْحَامِ اور رحم والے، یعنی کہ اولو کہا جاتا ہے والے کو، یہ تینوں ورڈ آتے ہیں۔ اصحاب از آلسو والے، اصحاب کا کبھی کبھی ترجمہ ساتھی بھی ہوگا اور کبھی کبھی والے بھی ہو جائے گا۔ اولو ہم نے زا زو زی پڑھا تھا، ذاتا زواتا زا زو زی، اور کبھی کبھی میم بھی والے میں آتا ہے، جیسے مؤمن ایمان والا، مفسد فساد والا ہے نا، فساد کرنے والا، مشرک شرک کرنے والا، تو میم بھی شروع میں کبھی کبھی والے کا ترجمہ آتا ہے۔ یہ اولو تو ہمیشہ ہی والے کا ترجمہ آئے گا، ٹھیک ہے۔ اولو العزم عزم والے، ہمت والے، اولو الارحام رحم والے یعنی قریبی رشتہ دار جو ہیں وہ کیا ہے؟ بعضهم ان میں سے بعض کے کیا ہیں؟ قریب ہے، یعنی وہ ایک دوسرے کے قریب ہے۔ تو پہلے بعض کا ترجمہ ایک کریں گے، دوسرے بعض کا ترجمہ دوسرے کریں گے،
ان میں سے بعض یعنی وہ ایک دوسرے کے قریب ہیں, زیادہ قریب ہیں, فی کتاب اللہ, اللہ کی کتاب میں, من المؤمنین, ایمان والوں میں سے, اور والمہاجرین, اور مہاجروں میں سے, اللہ سوائے ان کے, تفعلوا, تم سب کرو, الی اولیاءکم, تمہارے دوستوں کی طرف, کوئی خیر کا معاملہ, بھلائی کا معاملہ ہے, یہ سب کچھ کتاب میں لکھا ہوا. اب دیکھیں اس میں کیا معاملات بتائے جا رہے ہیں. انبیاء علیہ السلام کی بیویوں کے تعلق سے بتایا جا رہا ہے کہ پیغمبر مومنوں پر خود ان سے بھی زیادہ حق رکھنے والے ہیں. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا کوئی بھی جو نبی ہوتا ہے, اگر ایمان والے ان کے اوپر ایمان لے آئے تو پھر کیا معاملہ ہونا چاہیے کہ جو انبیاء ہیں وہ ہمیں اپنی جانوں سے بھی زیادہ عزیز تر ہونے چاہیے. یعنی ہم کہتے ہیں نا, فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ, کہ ہمارے والدین آپ پر قربان جائے. جس طرح سے صحابہ کرام نے کیا کہ ہمارے لیے ہمارے والدین سے بھی پہلے کون آتا ہے, آپ آتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ تم جب تک مجھ سے, اپنے والدین سے, اپنے گھر بار سے, ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ میں کتنا عزیز ہوں, ٹھیک ہے, ہم مفہوم بتا رہے ہیں, ناٹ دا اوریجنل ورڈس. تو آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, یا رسول اللہ, مجھے اپنے مال اور سارے والدین سب سے زیادہ عزیز کریں آپ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیا تمہیں اپنی خود کی جان سے بھی زیادہ میں عزیز ہوں؟ تو ہی واز لائک کہ تھوڑی دیر کے لیے رک گئے, کیونکہ انسان سب سے زیادہ عزیز اپنی جان کو رکھتا ہے نا. بھائی پوری دنیا کو میں اپنے جان کے لیے قربان کر سکتا ہوں, لیکن میں پھر رک گئے اور پھر تھوڑی دیر بعد فرمانے لگے, یا رسول اللہ, یقیناً آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز تر ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کی خود کی جان سے عزیز تر میں اس کو نہ ہو جاؤں. ہم لوگ تو کتنا نا, مطلب ہمارے تو یہ وہم و گمان میں بھی چیز نہیں آ سکتی کہ ہم اپنی جان سے عزیز تر کسی کو بنا لے, رسول کو بنا لے. ہم اپنے گھر والوں کو نہیں بنا سکتے اپنی جان سے عزیز تر, تو رسول کو کہاں بنائیں گے جن کو ہم نے دیکھا بھی نہیں. تو یہ معاملہ تھا صحابہ کرام کا. یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نبی کا حق, ایمان والوں کو اپنی جان سے زیادہ حق نبی کا کیا ہے, ان کی جانوں پر ہے. پیغمبر مومن پر خود ان سے بھی زیادہ حق رکھنے والے ہیں, اور پیغمبر کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں, یعنی ان سے نکاح جائز نہیں. جو نبی کی بیوی ایک مرتبہ بن گئی تو اس سے کوئی امتی نکاح نہیں کر سکتا. اور رشتہ دار کتاب اللہ کی روح سے بنسبت دوسرے مومنوں اور مہاجروں کے آپس میں زیادہ حقدار ہیں. ہاں, مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہو, یہ حکم الہی میں لکھا ہوا ہے. نبی اپنی امت کے لیے جتنے شفیق اور خیر خواہ تھے, محتاج وضاحت نہیں ہے. یعنی کہ جتنا نبی کا احسان ہے ایمان والوں پر, تو ایمان والے اگر اپنی جان بھی دے دے تب بھی وہ احسان نہیں چکا سکتے, اسی لیے ان کو عزیز تر رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس شفقت اور خیر خواہی کو دیکھتے ہوئے اس آیت میں آپ کو مومنوں کے اپنے نفس سے بھی زیادہ حقدار کر دیا. آپ کی محبت کو دیگر تمام محبتوں سے فائق تر یعنی اونچا کر دیا, اور آپ کے حکم کو اپنی تمام خواہشات سے اہم تر کر دیا. یعنی کہ ایک بندے کا حکم اور نبی کا حکم اگر ٹکرائے تو نبی کے حکم کو ترجیح دی جائے گی. اب جیسے ایک صحابی نے کیا کیا تھا کہ وہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جنگ کے لیے نکل جاؤ, تو سارے صحابہ نکل گئے اور انہوں نے کیا کہا, ارے ابھی جمعہ کی نماز ہے, میں پہلے جمعہ پڑھ لیتا ہوں, دین I'll catch up with them, ہے نا. تو وہ سارے آگے بڑھ گئے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا اور پوچھا کہ تم ابھی تک نہیں گئے, تو کہا کہ یا رسول اللہ, میں نے سوچا کہ پہلے میں نماز پڑھ لیتا ہوں, جماعت چھوٹ جائے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے حکم دیا تھا, یعنی کہ میرا حکم اس نماز پر بھی, کیونکہ نبی کے بتائے ہوئے راستے پر تم چل رہے ہو نا, تو نبی کا ہر فیصلہ, ہر حکم کیا رہے گا, باقی تمام کاموں سے مقدم اور اعلیٰ تر رہے گا. ٹھیک ہے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دوسرے احکامات پر ترجیح دے دی, یعنی انسان کی خواہش نفس پر نبی کے حکم کو ترجیح دے دی گئی, کیونکہ وہ خوش اپنے دل سے کہتے ہیں نا. نبی نے حکم نہیں دیا تھا, نماز تو وہ راستے میں بھی ہو جاتی, لیکن یہاں پر کیا ہو گیا, نبی کے حکم کی نافرمانی ہو گئی. ٹھیک ہے, وہ آپ پر نچھاور کر دے. اسی لیے مومنوں کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان کے جن مالوں کا مطالبہ اللہ کے لیے کریں وہ آپ پر نچھاور کر دیں. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں
کہ تمہارا یہ مال راہ خدا میں لگنا چاہیے، تو کوئی مومن یہ نہ کہے کہ میں یہ نہیں دے سکتا، یہ میرے بیوی کا ہے، میرے بچوں کا ہے، میرے فیوچر پلانز ہیں اور یہ ہے وہ ہے، نہیں کہہ سکتے. یعنی کہ ایک مرتبہ نبی کا حکم ہو گیا تو وہ چیز کیا ہو گئی، ان کی ہو گئی. ٹھیک ہے، اٹ از ناٹ جبر، اٹ از کہ ان کا جو مقام ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حکم کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ترجیحات دی ہیں. ہاں بالکل بالکل، اور کسی، ہاں ایگزیکٹلی پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ کہ کوئی بھی حکم زیادتی والا نہیں تھا. بالکل بالکل، ہاں مستحکم وہ رہتا. بالکل ماشاء اللہ، اللہم زد فزد. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو بھی حکم دیا وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو حکم بھی دیا تھا. ہاں جی. پھر نچھاور کر دیں انہیں خود کتنی ہی ضرورت ہو، یعنی کہ اس وقت اس چیز کی ضرورت ہو تب بھی کیا کرنا ہے، نبی کے لیے ان تمام چیزوں کو حاضر کرنا ہے. نبی ان دا سینس دین کے لیے، ہم نبی کے لیے خود پرسنل ان کے ذات کے لیے کچھ نہیں کر رہے، تو دین کے غلبے کے لیے کیا جا رہا تھا. آپ سے اپنے نفسوں سے بھی زیادہ محبت کریں. جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو سب پر مقدم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو سب سے اہم سمجھیں، جب تک کہ یہ خود سپردگی نہیں ہوگی کہ اس کے مطابق آدمی مومن نہیں ہو سکتا. یعنی کہ جب تک ہم اپنی جانوں کو نبی کے لیے وہ نہیں کر دیں، سپرد نہیں کر دیں، تب تک ہم ایمان والے نہیں ہو سکتے. اسی طرح جب تک آپ کی محبت تمام محبتوں پر غالب نہیں ہو جاتی تب تک ہم صحیح مومن نہیں ہو سکتے. اور یہاں پر احترام اور تکریم میں اور ان سے نکاح نہ کرنے میں وہ تمہاری کیا ہے، مائیں، یعنی جو نبی کی جو بیویاں ہیں احترام اور تکریم میں جیسے ماں کا ایک درجہ ہوتا ہے کہ اس کے لیے احترام کیا ہے، فرض ہے، اسی طرح نبی امہات المومنین، اسی لیے ہم کہتے ہیں نا ام المومنین حضرت عائشہ، ام المومنین حضرت حفصہ. تو ام المومنین یعنی امت کی ماں ہے نا، امت کی ماں. ٹھیک ہے، مومنین سوری امت کی ماں نہیں، مومنین کی ماں. ہاں جی. مومن مردوں اور مومن عورتوں کی مائیں بھی ہیں. یعنی اب مہاجرت اور اخوت کی وجہ سے وراثت نہیں ہوگی. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر کیا فرما دیا کہ جو تمہارے اولو الارحام ہے وہ تم ایک دوسرے میں سے آپس میں ایک دوسرے کے کیا ہو، قریب ہو. اولو الارحام ایک دوسرے کے قریب ہے، اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہاں پر وراثتیں تقسیم ہوں گی. کوئی مہاجر آ گیا ہے، کوئی باہر سے آیا ہے، کسی کو تم نے منہ کھولا بیٹا بنا دیا، اس میں وراثت تقسیم نہیں ہوگی. ہاں البتہ تم کسی کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنا چاہو، تمہارے دوست ہیں، تم ان کی مہمان نوازیاں کرنا چاہو، کچھ گفٹ دینا چاہو، تو وہ الگ بات ہے کہ تم اپنے دوستوں کی خیر خواہی کرنا چاہتے ہو، اس سے اسلام نے نہیں روکا ہے. لیکن وراثت میں حصہ نہ دوستوں کا ہوگا، نہ مہاجرین کا ہوگا، نہ کسی اور کا ہوگا، نہ کسی منہ بولے بیٹے کا ہوگا. وراثت نہیں ہوگی. اب وراثت صرف قریبی رشتہ داروں کی ہی کے لیے ہے، اولو الارحام کے لیے ہے. ہاں غیر رشتہ داروں کے لیے احسان اور صلہ، اچھے صلہ کرنا، یہ ہمارا دین بھی بتاتا ہے. نیز ان کے لیے ایک تہائی مال میں سے وصیت بھی کر سکتے ہیں. یعنی ان کیس آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرا دوست بڑا غریب ہے اور اس کے گھر میں فاقے پڑے ہوئے ہیں، تو وہ کیا کرے، اپنے پراپرٹی کے، اگر کسی کے پاس 3 گھر ہے تو وہ 2 گھر تو شریعت کے مطابق چلے جائیں اور ایک گھر چاہے وہ اس کو دے دے، اپنے دوست کو دے دے. تو ایک حصے میں وہ جس کو چاہے دینا چاہے دے سکتا ہے. باقی جو 2، جیسے ایک روٹی کے 3 حصے بنائے تو 2 حصے تو شریعت کے مطابق، اس کے اندر ہمارا کوئی عمل دخل نہیں. دیکھیں آج لوگ کیسے ہیں، مسلمان بھی ول بنواتے ہیں، کہاں پر جا کر ایڈوکیٹ سے ول بنوا رہے ہوتے ہیں. ہم نے خود اتنی ساری ولز بنائی اور سارے مسلمانوں کی. اللہ پاک ہمیں معاف کرے، کیونکہ نہیں پتا تھا نا اس وقت شریعت کا قوانین کیا ہوتے ہیں. تو وہ جیسا جیسا بولتے گئے ویسے ویسے ڈیوائڈ کر دیا کہ یہ میری بیٹی، یہ میرا بیٹا، یہ میرا اس کو. تو یہ نہیں پتا تھا، جبکہ مطلب شریعت میں یہ چیز اتنی اہم ہے کہ ہم ول بنا ہی نہیں سکتے سوائے 1/3 حصے کے. 1/3 حصے کے، ہاں اگر ول بھی بنانا ہے تو شریعت ہی کے مطابق ہم ول بنا سکتے ہیں کہ 2 حصے میں پراپرٹی پوری، جیسے اللہ نے سورہ نساء میں بیان کی تھی ویسے ڈیوائڈ ہوگی. باقی ایک حصہ چاہے پھر تم جس کو دو، اور وہ جو وارث ہے وہ 1/3 میں نہیں آئیں گے. ہاں دیٹ از کیونکہ اللہ نے ڈیوائڈ کر دیا نا اس میں. تو یہاں پر اگر تم کسی مطلب اولیاء، کسی دوست، کسی مہاجر، کسی اور مومن کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرنا چاہو تو وہ تم 1/3 میں سے کر سکتے ہو. ہاں جی. یعنی اب یہاں پر کیا کہا
کہ کان ذالک فی کتاب مسطورہ، یعنی لوح محفوظ میں اصل حکم یہی ہے، وہ عارضی طور پر مصلحتاً دوسروں کو بھی وارث قرار دیا گیا تھا، لیکن اللہ کے علم میں تھا کہ یہ منسوخ کر دیا جائے گا، پہلے تھوڑے ٹائم کے لیے کہ جو ایمان والے جو والدین ہیں جو تمہارے رشتہ دار ہیں وہ سب وارث ہیں، لیکن یہ مہاجرین بھی وارث بنا دیے گئے تھے، لیکن وہ کیا تھا، نیڈ آف این آر تھی، وہ جو جیسی ضرورت تھی تو اس حساب سے کیا گیا تھا، لیکن اب اس چیز سے کیا کر دیا گیا، روک دیا گیا، اور یہ حکم منسوخ کر دیا گیا کہ جو قریبی رشتہ داروں کے علاوہ کسی اور کو وراثت میں حصہ دیا جائے گا۔ اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تمام محبت پر غالب نہیں ہوگی تو لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ، کی روح سے مومن نہیں ہوگا، یعنی کہ جب تک انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اپنی جان سے، اپنے والدین کی جان سے زیادہ نہیں کرنے لگے گا، تب تک وہ ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ رب العزت ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے جیسے صحابہ اکرام نے اپنی جانوں سے بڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی تھی۔ ٹھیک ہے، ریپیٹ کریں گے تو یہاں پر معاملہ اصل میں بیان کرنا تھا کہ وراثت کن کو تقسیم ہونے والی ہے، اولو الارحام کو، قریبی رشتہ داروں کو، اس کے علاوہ جو غیر ہیں، مومنین ہیں، مہاجرین ہیں، تمہارے دوست اور احباب ہیں، تو اس میں کیا ہے، تم کوئی خیر کا معاملہ معروفاً کوئی نیکی کرنا چاہو، ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا چاہو، صلہ رحمی کر سکتے ہو، ان کو کوئی گفٹس وغیرہ دے سکتے ہو، لیکن وراثتیں نہیں دے سکتے ہو کیونکہ یہ سب کچھ طے پا چکا ہے کس میں، لوح محفوظ میں۔ چلیے ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 7۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِيثَاقًا غَلِيظًا لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَن صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا۔ آیت نمبر 7، وَإِذْ أَخَذْنَا، اور اذ جب اخذ کیا، لیا نہ ہم نے، اور جب لیا ہم نے، من النبیین، من سے، النبیین، نبیین، نبیوں سے، اور جب لیا ہم نے نبیوں سے، میثاقہم، میثاق پختہ عہد، پختہ وعدہ، ہم ان سے، پکا وعدہ ان سے، ومن کا، اور من سے کا، آپ سے، ومن نوح، اور نوح علیہ السلام سے، وابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام سے، وموسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام سے، وعیسیٰ ابن مریم، اور عیسیٰ علیہ السلام سے جو کون ہے، مریم کے بیٹے، وَأَخَذْنَا، اور اخذ کیا نہ ہم نے، منہم ان سے، میثاقاً غلیظا، پختہ عہد، پختہ وعدہ، پکا وعدہ۔ کیوں لیا ہم نے عہد، آیت نمبر 8، لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ، لی تاکہ، یا وہ، سأل سوال کرے، الصادقین سچے لوگوں سے، ان صدقہم ان کے سچ کے بارے میں، ان بارے میں، صدق یعنی سچ، ہم ان کے سچ کے بارے میں، وَأَعَدَّا، اور اعدّا تیار کیا ہے، للکافرین کافروں کے لیے، عذاباً علیما دردناک عذاب، اور اس نے تیار کیا ہے کافروں کے لیے دردناک عذاب۔ اور ہم نے لیا نبیوں سے پکا وعدہ، ان سے اور آپ سے، اور نوح اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم، تمام انبیاء علیہ السلام سے، اور لیا ہم نے ان سے پکا وعدہ، سخت وعدہ، تاکہ وہ سوال کریں سچوں سے ان کے سچ کے بارے میں، اور اس نے تیار کیا ہے کافروں کے لیے دردناک عذاب۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کس وعدے کی بات کر رہے ہیں، کہ جو قیامت کے دن سوال پوچھا جائے گا کہ کیا آپ نے ہمارا میسج اپنی امت کو پہنچا دیا تھا کہ نہیں پہنچا دیا تھا، کیا لوگوں کو دین کی دعوت دے دی تھی نہیں دے دی تھی، تو ان کے سچ کے بارے میں، صادقین یا انبیاء علیہ السلام ہے نا، سچے لوگ، ان سے ان کے سچ کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اب یہ سوال کرنا اس لیے نہیں ہے کہ نعوذ باللہ اللہ کو نہیں پتا کہ انہوں نے پہنچایا تھا یا نہیں پہنچایا تھا، یہ اس لیے ہے کہ جو کافر ہیں ان کے سامنے ایک حجت قائم ہو جائے، وہ جو کہنے والے وہ جو کہنے والے کہہ رہے ہوں گے نا کہ ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، کوئی بتانے والا نہیں آیا، تو لوگ جب انکار کر رہے ہوں گے تو نبی کیا کہیں گے کہ یا اللہ ہم نے تو پہنچا دیا تھا، یہ جھوٹ بولتے ہیں، تو کہیں گے کہ تمہاری گواہی کون دیتا ہے، کہیں گے ہماری گواہی کون دیتا ہے،
ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت گواہی دیتی کہ ہم نے کیا کر دیا تھا، پہنچا دیا تھا. اگر نہیں پہنچایا ہوتا تو پچھلی باتیں ہم تک کیسے پہنچتی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ان سے سوال کیا جائے گا، اور یہ تمام نبیوں سے سوال کیا جائے گا. اور خصوصی طور پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر چند بڑے بڑے نبیوں کا نام لیا ہے. اور دیکھیں سب سے پہلے نام لیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ہے تو آخری نبی لیکن مرتبے میں سب سے افضل ہے، اعلیٰ ہے نا. تو تمام نبیوں سے ان سے کیا لیا گیا ہے، پختہ وعدہ لیا گیا ہے کہ تم جاؤ گے اور تم کیا کرو گے، حق کی بات کو لوگوں تک پہنچا دو گے، اس کے اندر کوئی کمی بیشی نہیں کرو گے. تو تمام نبیوں نے کیا کیا، اس حق کو پہنچا دیا تمام امت تک. اور ان سے سخت وعدہ لیا گیا تھا کہ اللہ کو پتا تھا کہ کون لویل ہے، کون امانت دار ہے، انہی کو نبی بنایا گیا اور انہی کو کیا کیا گیا. دیکھیں ابھی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم لوگ جب کسی کو تبلیغ، نبیوں کو کیا حکم ہے، خیر پہنچانی ہے چاہے لوگوں کو ہضم نہ ہو رہی ہو، ان کو تکلیف ہو رہی ہو اس کو سننے میں. ہم کیا کرتے ہیں نا، بہت مرتبہ رک جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ارے وہ برا مان جائے گی، ارے اس کو برا لگ جائے گا، ہے نا. ہم لوگ یہ سوچتے ہیں، لیکن انبیاء علیہ السلام کو حکم تھا کہ جا کے پہنچا دو، تمہارا کام ہے پہنچانا. تم یہ نہیں کر سکتے کہ یہ برا مان جائے گا، میرا چچا برا مان جائے گا یا میرا بھتیجا برا مان جائے گا. یہ نہیں ہے، جو خیر ہے وہ پہنچا دینا ہے. تو یہ سخت امتحان یہ انبیاء ہی دے سکتے تھے، یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے. ہم ڈر جاتے ہیں، کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ ہمارا رشتہ اسپوائل نہیں ہو جائے، ہم آپس میں جو تعلقات ہیں وہ کمزور نہیں پڑ جائے، ہم کس منہ سے کہیں، ہم کیسے کہیں. تو بہت مرتبہ ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں خیر کی بھی بات پہنچانے سے، کیونکہ ہمیں ڈر ہوتا ہے کہیں نہ کہیں، ایک فیئر ہوتا ہے نا، کہ فیئر ٹو لوز، کہ یہ کہیں مجھ سے دور نہ ہو جائے، یا کہیں ان کو برا نہ لگ جائے، یا کہیں ان کو میری بات کا برا ایسا نہ لگ جائے کہ اس کام پر اور جم جائے، ہے نا، سخت ہو جائے. تو یہی پختہ وعدہ نبیوں سے لیا گیا تھا کہ جو بھی خیر کی بات ہوگی چاہے لوگوں کو کڑوی لگ رہی ہو، یہ نہیں کہا گیا تھا کہ جا کے سخت اور جبرن کہا جائے، لیکن کہا جائے، ٹھیک ہے. ہر بات کو پہنچانا ہے، اور اسی سچ کا سوال ان سے قیامت کے دن بھی ہوگا کہ کیا آپ نے پہنچا دیا تھا. تو نبی کیا کہیں گے، پہنچا دیا تھا. اور گواہی کون دے گا تمام نبیوں کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیں گے. اور تمام کافروں یعنی جن لوگوں نے ان بات کو جھٹلا دیا ان کے لیے کیا ہے، دردناک عذاب ہے. آیت نمبر 9، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها وکان اللہ بما تعملون بصیرا. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، اذکروا ذکرا ذکر کرو، یاد کرو، واولف تم سب، نعمت اللہ اللہ کی نعمت کو. اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم سب یاد کرو اللہ کی نعمت کو، علیکم تم پر، یعنی جو اللہ نے تم پر نعمت کی تھی اس کو یاد کرو. اذ جاءتکم جنود، اذ جب، جاءت آئے، کم تمہارے پاس، جنود لشکر، جندن کا پلورل ہے، جنودن بہت سے لشکر، فارسلنا پھر ارسلا بھیجا، نا ہم نے، علیہم ان پر، ہم ان علا پر، ان پر، ریحن ہوا کو، وجنودن اور ایک لشکر، لم تروہا لم نہیں تا تم، واو سب، رآ دیکھ رہے تھے، ہاں اس کو، وکان اللہ و اور کانا ہے اللہ اللہ، بما اس سے جو تعملون تا تم واؤن سب عمل کرتے ہو، بصیرہ اس کو دیکھنے والا ہے، اس کی بصیرت رکھنے والا ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم سب ذکر کرو، تم سب یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو تم پر، یعنی اپنے اوپر تم پر جو نعمتیں کی گئی ان نعمتوں کو یاد کرتے رہو. جب آئے تمہارے پاس لشکر، یعنی وہ جو فوجی دستے آ گئے تھے، پھر بھیجا ہم نے ان پر ہوا کو، اور ایسے لشکروں کو نہیں تم سب دیکھ سکتے تھے ان کو، اور تھا اور ہے اللہ اس سے جو تم سب عمل کرتے ہو خوب دیکھنے والا. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی جنگ احزاب کی بات کر رہے ہیں. اس میں ایک آندھی آئی تھی نا، بہت زور کی آندھی چلی تھی، اور اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے صرف آندھی ہی نہیں بھیجی تھی بلکہ ایک ایسا لشکر بھیجا تھا، بہت سے ایسے لشکر بھیجے تھے جو تم دیکھ ہی نہیں سکتے تھے، یعنی فرشتوں کے لشکر اللہ رب العزت نے تمہاری امداد کے لیے بھیجے تھے. اے ایمان والوں، اللہ تعالیٰ نے جو احسان تم پر کیا، یعنی جو نعمتیں تم کو عطا کی ہیں، تم پر کیا ہے، اسے یاد کرو. جبکہ تمہارے مقابلے کو فوجوں پر فوجیں آئی تھی،
ہے نا, جنودن, جندن نہیں ہے, بہت ساری فوجیں مل کے گٹھ جوڑ کر کے آ گئے تھے, تو ہم نے ان پر تیز آندھی چلا دی اور ایسے لشکر بھیجے جنہیں تم نے نہیں دیکھا, اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالی سب کچھ دیکھتا ہے. ان آیات میں غزوہ احزاب کی کچھ تفصیل ہے جو 5 ہجری میں پیش آئی تھی. ہم پورا پس منظر دیکھ چکے ہیں. اسے احزاب اس لیے کہا جاتا ہے, اس موقع پر تمام اسلام دشمن گروہ جمع ہو گئے تھے. احزاب بہت سے گروہ, اور سارے کے سارے لشکر کیا ہو گئے تھے, ایک ساتھ اکٹھے ہو گئے تھے مسلمانوں کے خلاف. اور اس موقع پر تمام اسلام دشمن گروہ جمع ہو کر مسلمانوں کے مرکز یعنی مدینے پر حملہ آور ہوئے تھے. احزاب حزب کی جمع ہے, حزب یعنی بہت سارے گروہ, احزاب یعنی بہت سارے گروہ, حزب یعنی ایک گروہ. اسے جنگ خندق بھی کہا جاتا ہے. خندق کیوں کہا جاتا ہے؟ انہوں نے ایک ٹرنچ جو کھود دی تھی 6 دنوں میں سارے صحابہ نے مل کر, اس لیے کہ مسلمانوں نے اپنے بچاؤ کے لیے مدینے کے اطراف میں خندق کھودی تھی تاکہ دشمن مدینہ کے اندر نہ آ سکیں. اس کی مختصر تفصیل اس طرح ہے کہ یہودیوں کے قبیلے بنو نذیر, جس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل بد عہدی یعنی کہ جو وعدہ توڑنے کی وجہ سے مدینے سے جلا وطن کر دیا تھا, یہ قبیلہ خیبر میں جا بسا تھا, ہے نا, خیبر میں وہ لوگ جا کر بس گئے تھے. اس نے کفار مکہ کو مسلمانوں پر حملہ ہونے کے لیے تیار کیا. جتنے بھی قریش تھے اور اہل غطفان تھے سارے سب کو جمع کر لیا اس نے بنو نذیر میں, کیونکہ یہ جو یہود تھے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ رکھتے تھے, بیر رکھتے تھے بنسبت مشرکوں کے. تو اس نے کیا کیا, سب کو اکٹھا کر لیا کہ ہمیں کیوں جلا وطن کیا, اپنی سرزمین سے کیوں نکالا, اب ہم کیا کریں گے, مزہ چکھائیں گے. اور ہم کیا, اور ان کا انٹینشن کیا تھا بنو نذیر کا, کہ ہم نبی کو ہی قتل کر دیں, اور باقی سب کیا کرنے کے لیے آئے تھے, مدینہ پہ حملہ کرنے کے لیے آئے تھے. تو یہاں پر یہ ان کی جو بد عہدی تھی اس کو بیان کیا گیا کہ اس نے کفار مکہ کو مسلمانوں پر حملہ آور کرنے کے لیے تیار کیا. اسی طرح غطفان وغیرہ قبائل نجد کو بھی امداد کی یقین دلا کر آمادہ قتل کر لیا. یہ یہودی اسلام اور مسلمانوں کے تمام دشمن کو اکٹھا کر کے مدینے پر حملہ آور ہونے میں کامیاب ہو گئے. مشرکین مکہ کی قیادت ابو سفیان کے پاس تھی, یعنی جو قریش تھے وہ ابو سفیان کے وہ تھی ہاتھ میں ان کے. انہوں نے احد کے آس پاس پڑاؤ ڈال کر تقریباً مدینے کا محاصرہ کر لیا تھا. وہ دور چلے گئے تھے, تو ان لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ ابھی چین کا سانس مت لو, ہم تھوڑا سا تعاقب پیچھا کریں گے ان کا, جب تک یہ پوری طرح سے دور نہیں نکل جاتے تب تک ہم لوگوں نے رک کر نہیں بیٹھنا. حالانکہ سخت سردی کا موسم تھا اور بہت مشقتیں تھی, کھانے کو کچھ بھی نہیں تھا, پھر بھی ان سارے اقدامات کیے گئے تھے. وہ پڑاؤ کر کے مدینے کو گھیر کر بیٹھا ہوا تھا. ان کی مجموعی تعداد 10,000 تھی, یعنی دور تھے لیکن گھیرے ہوئے تھے پوری طرح سے مدینے کو, جبکہ مسلمان صرف 3,000 تھے. علاوہ ازیں جنوبی رخ پر یہودیوں کا تیسرا قبیلہ بنو قریظہ آباد تھا, جس سے ابھی تک مسلمانوں کا معاہدہ قائم اور وہ مسلمانوں کی مدد کرنے کا پابند تھا. یہ ہم کل بھی پڑھ چکے کہ بنو قریظہ نے کیا کیا تھا, وعدہ توڑ دیا تھا. اور کس کے ساتھ وہ لوگ ان لوگوں نے کیا کہا کہ ابھی موقع ہے, اس بار اگر ختم نہیں کیا مسلمانوں کو تو یہ کبھی بھی پھر سر اٹھا لیں گے. تو ان لوگوں نے کیا کہا کہ تم جا کے رسول اللہ سے وعدہ توڑ دو. اس نے کیا کہا, نہیں ہمیں تو انہوں نے کبھی کچھ نقصان نہیں پہنچایا, تو ہم نہیں توڑ سکتے وعدہ. تو انہوں نے کہا کہ ارے کیوں تم کو دب کے رہنا ہے, جب ہم سارے اکٹھے ہو گئے ہیں, سب ختم ہی کرنے والے ہیں معاملہ, تو کیوں تم مطلب اپنے سر جھکا کے رہ رہے ہو, ہم ختم کر دیتے ہیں ان کو اور تم ہمارا ساتھ دو. تو یہ سارے کیا ہو گئے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا جو حلف تھا, جو ٹریٹی تھی, وہ جو ایگریمنٹ تھا وہ توڑ دیا کہ ہم حملے کے لیے کیا ہو جائیں گے, آمادہ ہو جائیں گے. لیکن مسلمانوں کو خوف کس بات کا تھا, اسی بنو قریظہ میں ان کے بچے اور سارے کچھ مال جو تھا وہ یہاں پر ان لوگوں نے سیکیورٹی کے طور پر رکھا تھا. وہ کیوں رکھا تھا, کیونکہ ان کو پتا تھا یہ تو ہمارے ایگریمنٹ میں ہے, تو یہ تو ہمیں ان سے تو کچھ خطرہ نہیں ہے. لیکن یہ سارے کیا ہو گئے, ان کے ساتھ جا ملے. اب یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاموش تو نہیں تھے, وہاں ہی کے لوگوں نے آ کر خبر دے دی کہ ایسا ہوا ہے کہ بنو قریظہ ہی آپ کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں, جن کے ساتھ آپ کا ایگریمنٹ تھا وہی آپ کے خلاف ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت نعیم کو بھیجا تھا, ہے نا, جو ہم نے کل پڑھا, کہ انہوں نے اس غطفان اور یہ بنو قریظہ کو کہا کہ تم ان سے کیا مانگو, تھوڑے سے آدمی مانگ لو, تاکہ ایسا نہ ہو کہ کل کو یہ پلٹ جائیں یا کچھ تمہارے پاس وہ نہیں رہے, کیونکہ تم تو مدینہ میں رہتے ہو, یہ تو باہر کے لوگ ہیں, تو چلے جائیں گے, اور تمہارا کیا بنے گا اگر تم ایسا کرو گے کہ کچھ شیورٹی نہیں رکھو گے. تو انہوں نے کیا کیا,
ان سے مطالبہ کیا کہ ہمیں کچھ آدمی چاہیے یرغمال کے طور پر. تو انہوں نے یہاں پر یہ کہا کہ تم آدمی دو. وہاں جا کے سامنے اپوزٹ والے کافروں سے کیا کہہ دیا کہ دیکھو ان کو تم پر بھروسہ نہیں, آدمی مانگتے, تم کو دیکھو کیسے لوگوں کو اپنے ساتھ کھڑا کر رہے ہو تم, ایسے لوگوں کو کے اوپر ٹرسٹ کرنا صحیح نہیں ہے. تو وہ جب یہ پہلے بات پہنچا دی کہ مجھے خبر آئی ہے کہ وہ لوگ آپ سے مطالبہ کریں گے, کہیں ایسا نہ مطالبہ کر لیں آدمیوں کا. تو ایسا ہی ہوا کہ وہ اگلے دن جا کر مانگتے کہ ہمیں آدمی بھیجو ورنہ ہم تمہارے ساتھ نہیں کھڑے ہو سکتے. تو انہوں نے کہا کہ ارے حضرت نعیم تو بات بالکل صحیح کر رہے تھے, اور ہم کیسے ان کے اوپر بھروسہ کر سکتے ہیں. تو اس طریقے سے یہ آپس میں جب ان کے ڈیوائڈ اینڈ رول والا معاملہ ہوا تو اس طریقے سے یہ لوگ کیا ہو گئے کہ ان کے آپس میں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. اب یہ ہونا تھا کہ اللہ رب العزت نے رات کے وقت جب سارے لوگ کیا ہو رہے تھے, آرام سے ایمان والے سو رہے تھے, بہت تیز کی کیا چلا دی, آندھی چل گئی. اور وہ آندھی ایسی تھی کہ ان کے آنکھوں میں کیا ہونے لگے, مطلب وہ ایک جگہ پر کھڑے نہیں, ان کے قدم اکھڑنے لگے, تو سارے کے سارے کیا ہو گئے, بھاگ گئے. اب صبح کو اٹھ کر جب نبی نے دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ایمان والوں نے کہ یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے, صبح کو اٹھ کے دیکھے ایک 10,000 کا پورا لشکر, سوچے 3,000 کہاں 10,000 کہاں, جہاں حد نظر کے پار تک آدمی دکھائی دے رہے تھے, اب صبح اٹھ کے دیکھا تو ایک آدمی بھی نہیں دکھائی. سوچے راتوں رات معاملہ تمام ہو گیا. تو اللہ اسی کا ذکر کر رہے ہیں, ایک ہوا نے ان کا کام کر دیا, کچھ نہیں. اور جنگ نہیں ہوئی تھی یہاں پر, جنگ عذاب نام ہے اس کا, غزوہ عذاب, لیکن ایز سچ جو پراپر جنگ ہوتی ہے وہ یہاں پر نہیں ہوئی تھی. یہ اللہ رب العزت کے بھیجے ہوئے جندن لشکر تھے, اور یعنی کہ فرشتے تھے, اور ایک ہوا تھی جس کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں کی امداد فرمائی, نصرت فرمائی. اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر کام کو جو تم عمل کرتے اس سے باخبر ہے, دیکھنے والا ہے. اس جاءکم, آیت نمبر 10, اس جاءکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت قلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنون. ٹھیک ہے. اس جاءکم, آیت نمبر 10, اس جب, جاءکم جا آئے, واو الف وہ سب, کم تمہارے پاس, من فوقکم تمہارے اوپر سے, فوق یعنی اوپر, و من اسفلا و اور من سے, اسفلا نیچے, من کم تمہارے, تم سے نیچے سے, یعنی کہ تمہارے نیچے سے اور تمہارے اوپر سے سارے لوگ کیا ہو گئے تھے, تمہارے خلاف کھڑے ہو گئے تھے. وہ اور اس جب, زاغت ابصارو یعنی کہ پتھرا گئی تھی آنکھیں, یعنی کہ چوندھیا جاتی ہے نا آنکھیں اتنے سارے لوگوں کو دیکھ کر, تو پتھرا گئی تھی آنکھیں. وبلغت القلوب, و اور بلغا منہوں کو آ گئے تھے دل, دل منہ کو آ گئے تھے, اس کا مطلب دل نکل کے سب کے منہ میں نہیں آ گئے تھے, مطلب یہ محاورے ہیں دونوں, آنکھیں پتھرا جانا اور دل کا منہ میں آ جانا. یعنی کہ ایک انسان ڈر اور خوف سے کس طرح سے ایسا لگتا ہے دل منہ میں آ رہا ہے, یعنی کہ اب تو ایسا لگ رہا ہے کہ سارا کچھ ختم ہو جائے گا. تو جب دل منہ کو آ گئے تھے اور جو آنکھیں تھی وہ پتھرا گئی تھی, القلوب الحناجر گلوں تک, حناجر گلوں تک, بلغت آ گئے تھے, پہنچ گئے تھے, القلوب دل, الحناجر گلوں تک یا منہوں تک, فتظنون و اور تم والوں سب ظنہ گمان کر رہے تھے, باللہ اللہ کے بارے میں, تظنون الظنون بہت سے گمان, یعنی اللہ رب العزت سے تمہارے بہت سی امیدیں لگی ہوئی تھی, بہت سے گمان لگے ہوئے تھے. جب وہ سب آئے تمہارے پاس, تمہارے اوپر سے اور تم سب کے نیچے سے, اور جب پتھرا گئی تھی آنکھیں, اور جب پہنچ گئے تھے دل گلوں تک یعنی کہ منہوں تک, اور تم سب گمان کر رہے تھے اللہ سے بہت سے گمان. یعنی وہی سارے قبیلوں کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ سارے قبیلے کیا ہو گئے تھے, تمہارے خلاف جمع ہو گئے تھے. اس سے مراد یہ ہے کہ ہر طرف سے دشمن آ گئے, یا اوپر سے مراد غطفان, حوازن یعنی شمال اور جنوب نا, یہ ویسے اوپر نیچے نہیں, پیر اور سر کے اوپر کی بات نہیں ہو رہی ہے, شمال اور جنوب کی بات ہو رہی ہے نا, کہ وہ لوگ نارتھ سے بھی آ گئے, ساؤتھ سے بھی آ گئے, مشرق سے بھی آ گئے, چاروں طرف سے انہوں نے کیا کر لیا تھا, گھیر لیا تھا, اور دشمن آ گئے. یا اوپر سے مراد غطفان, حوازن اور دیگر نجد کے مشرکین ہیں, اور نیچے کے سم سے قریش اور ان کے ایوان اور انصار مراد ہیں.
یہ مسلمانوں کی اس کیفیت کا اظہار ہے جس سے اس وقت وہ دو چار ہو رہے تھے، یعنی ان کو اتنا خوف لگ رہا تھا کہ چاروں طرف سے اب کس طرح سے ان کا معاملہ کیا جائے گا. ٹھیک ہے، چلے پہلے ریپیٹ کر لیتے ہیں انشاءاللہ. اچھا اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا اچھا انشاءاللہ. ہاں انشاءاللہ آج ہم انفارم کر دیں گے پارے کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 12. آیت نمبر 11. ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا وَيَسْتَأْذِنُوا فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا. ہنالکا وہیں کے وہیں، ابتلا مبتلا کر دیا گیا، آزمایا گیا، المؤمنون ایمان والوں کو، وہاں پر آزمایا گیا ایمان والوں کو، وزلزلوا اور وہ سب ہلا دیے گئے، زلزالا شدیدا شدید ہلائے گئے، یعنی کہ ان کو اتنا شیک کیا. اس کا مطلب یوں ہلانا نہیں ہے، مطلب ایک طریقے سے آزمائش نے ان کو ہلا کر رکھ دیا. وہاں آزمائے گئے ایمان والے اور ہلا دیے گئے وہ سب سخت ہلاوے کے ذریعے سے. وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ. آیت نمبر 12. وَإِذْ اور جب یقولو یا وہ قولو کہا، المنافقون منافقوں نے، اور جب کہا منافقوں نے، والذین اور ان لوگوں نے، فی قلوبہم ان کے دلوں میں، مرض مرض تھا، یعنی جن کے دلوں میں بیماری تھی، منافقت کی بیماری تھی، ما وعدنا ما نہیں، وعدہ وعدہ کیا نہ ہم سے، اللہ نے، ورسولہ اور اس کے رسول نے، اللہ سوائے غرورن دھوکے کا. اور جب کہا منافقوں نے اور ان لوگوں نے جن کے دلوں میں مرض ہے، مرض یعنی کہ بیماری تھی منافقت کی، نہیں، ماں کا ترجمہ نہیں ہو رہا ہے کیونکہ اللہ آ گیا، نہیں وعدہ کیا ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے سوائے دھوکے کا. وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ. آیت نمبر 13. وَإِذْ اور جب، قالت کہا، طَائِفَةٌ دیکھیں تا کے پر سکون ہے تو قالت طائفتن کیونکہ فیمیل ہے اسی لیے تا فیمیل کے لیے آتا اس نے. اور جب کہا ایک گروہ نے ان میں سے، من سے ہم ان میں سے، یا اہل یسرب اے یسرب والو، اہل کا مطلب بھی والے ہوتا ہے، اے یسرب والو، اے مدینے والو، لا مقام لکم فرجعو، لا نہیں مقام ہے لکم تمہارے لیے، ٹھہرنا ہے تمہارے لیے، فرجعو تم سب لوٹ چلو، رجوع کر لو یعنی لوٹ چلو، وَيَسْتَأْذِنُوا اور یا وہ اذنا اذن مانگنے لگے، سینتا مانگنا چاہنا، اور وہ سب اجازت مانگنے لگے، کس سے؟ اجازت مانگنے لگا، فریقن ایک گروہ، منہم ان میں سے، النبی نبی سے، اور وہ اجازت مانگنے لگا ایک گروہ ان میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یقولون یا وہ سب، قولو کہنے لگے، انا بے شک، بیوتنا ہمارے گھر، عورتن غیر محفوظ ہے، یعنی کہ ان کے اوپر کوئی حفاظت نہیں ہے، وما ہیا بعورتن اور ماں نہیں ہیا وہ بھی عورتن غیر محفوظ تھے، ہمارے گھر غیر محفوظ ہے حالانکہ ان کے گھر غیر محفوظ نہ تھے. ان یریدو نہ، ان اللہ کی وجہ سے ان نہیں میں چلا جائے گا، نہیں وہ سب ارادہ کر رہے تھے، نہیں وہ سب چاہ رہے تھے، اللہ سوائے فرارن فرار ہونے کے، تو صرف فرار ہونا چاہتے تھے. اور جب کہا ایک گروہ نے ان میں سے، اے اہل یسرب، اے یسرب والو، کسی بھی جگہ کے ساتھ اہل آئے گا نا تو مطلب اس کے رہنے والے، اہل مدینہ، اہل مکہ تو مکہ والے، مدینہ والے تو اہل یسرب، اے یسرب والو نہیں ہے ٹھہرنا تمہارے لیے تو تم سب لوٹ چلو. اور وہ اجازت مانگنے لگا، کون اجازت مانگنے لگا؟ ایک گروہ ان میں سے نبی سے، اور وہ سب کہنے لگے بے شک ہمارے گھر غیر محفوظ ہے، اور نہیں وہ غیر محفوظ تھے، نہیں وہ سب چاہ رہے تھے سوائے فرار ہونا. اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا کہ یہاں تو یہ کیا ہے، یہ ایک ٹیسٹ تھا،
بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایمان والوں سے اس قدر سخت امتحان لیا گیا کہ وہ ہلا دیے گئے. یعنی کہ اصل امتحان یہاں پر کس چیز کا تھا؟ ایمان والے اور منافقوں کا تھا کہ کون ایمان والا سچا نبی کے ساتھ کھڑا رہے گا آخر تک، اور کون منافق ہے جو چھوڑ کر نکل جائے گا. تو یہاں پر دیکھیں وہ جب کہا منافقوں نے، اب کچھ منافقین تھے، اراؤنڈ 70 لوگ ایسے تھے جنہوں نے کیا، ان کے دلوں میں منافقت کی بیماری تھی، تو یہ ان لوگوں نے آپس میں ایک دوسرے کو بھڑکانا شروع کیا. کیا کہا کہ دیکھو ہم سے جھوٹا وعدہ کیا اللہ اور اس کے رسول نے کہ لشکر مدد کے لیے بھیجے جائیں گے اور یہ سب ہوگا، اور کوئی لشکر وشکر تو آیا نہیں. ایسا کرتے ہیں ہم لوگ چلتے ہیں مدینہ، اپنی سیفٹی کو دیکھتے ہیں، یا مطلب ہم ان کے ساتھ کیوں کھڑے رہے. تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، کچھ 70 لوگ تھے یہ سارے منافقین، کہ ابھی تک کوئی لشکر یعنی فرشتے ابھی تک آئے نہیں ہیں، تو ہم کیا کریں گے، نبی سے اجازت مانگ لیتے ہیں. تو اہل یثرب ہم لوٹ جاتے ہیں، ہم اپنے مقام پر لوٹ جاتے ہیں. تو یہ سارے ان میں سے یہ گروہ، یعنی یہ جو 70 لوگوں کا گروہ تھا، نبی کے پاس آیا اور کیا کہنے لگا کہ آپ نے کہا تھا کہ بنو جو قریظہ ہے اس سے ہمارا ٹریٹی ہے، ہمارا معاہدہ ہوا ہے، تو وہ تو توڑ گئے معاہدہ، تو اب کہاں سے ہمارے گھر میں مطلب وہ ہے محفوظ نہیں ہے اب ہمارے گھر. اب ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں جانا ہے، ہم اپنے گھر والوں کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، ہمیں جانے دو. تو یہاں پر حالانکہ اللہ نے کہا کہ کوئی غیر محفوظ نہیں تھے، ان کے اندر اتنی مجال نہیں تھی کہ وہ کھڑے ہو کر خود سے حملہ کر دیتے جیسا پہلے 2 قبیلوں کا حال ہو چکا تھا. اتنی مجال دیکھیں، یہود جو قبیلہ ہے نا، مشرک سے بزدل ہے. کیوں بزدل ہے؟ مشرکان مکہ نے جب وہ کیا نا جنگ کی، وہ ڈٹ کر سامنے میدان میں کھڑے ہو کر کی ہے. لیکن جو یہود تھے نا، یہ ہمیشہ پیچھے چوہا میٹنگ کرتے تھے، اور ان کا معاملہ آج تک ایسا ہے. آج کے موقع پر بھی دیکھیں، جو مشرک ہوتے ہیں نا، اس سامنے کھل کر آتے ہیں، ان کے اندر اتنا جگر ہے. وہ بات الگ ہے کہ ایمان والوں جتنا جگر پھر بھی نہیں ہو سکتا، لیکن پھر بھی وہ سامنے آتے ہیں میدان میں. یہ کبھی کھلے میدان میں آپ نے کبھی سنا ہے کہ مسلمانوں اور یہود کی جنگ ہو رہی ہے؟ لیکن ہے جنگ. اٹس اے کولڈ وار، پیچھے پیچھے سب چلتا رہتا ہے ان کا. یہ لوگ کبھی بھی کسی کے بھی فیس پر نہیں آتے. ہاں، تو یہ ان کا یہی معاملہ تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے گھر غیر محفوظ نہیں تھے، وہ یہود کے ہاتھ میں تھے. وہ اتنے بڑے جانباز نہیں تھے کہ وہ اپنے تیر اور بھالے، حالانکہ کس کے پاس تھا ساری کسٹڈی تیر بھالوں کی؟ انہی کے پاس تھا سارا جو کچھ تھا. جب ان کو قتل کیا گیا، مردوں کو اور عورتوں کو گھروں سے نکالا گیا، تو کتنے سارے تیر اور وہ نیزے سب ان کے گھروں سے ملے تھے. تو یہ تیاری میں فراہم کرنے والے تھے. یہ خود اتنے بزدل ہیں، یہ لڑتے نہیں. یہ کیا کرتے، مشرکوں کو دے دیتے کہ جاؤ لڑو، یعنی اتنے بزدل ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ ان کے گھر غیر محفوظ نہیں تھے، بلکہ بات کیا تھی، یہ منافقت تھی. جو مرض تھا نا، یہ ان کو فرار ہونے پر مجبور کر گیا. اور یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہیں پر منافقوں کی حقیقت ظاہر ہوئی. تو یہ جو منافقین ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کا رنگ دکھا دیا کہ کس طرح سے یہ چھوڑ کر نکل گئے. وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا. اور یہ جو منافقین ہیں نا، اکثر ان میں سے یہود تھے. یہ دکھاوے کے لیے ایمان لے کر آئے ہوئے تھے کہ ہم جو ہے ایمان والوں کے ساتھ ہیں، مسلمان نہیں ہیں. اور جو مشرک تھے، وہ مشرک، وہ سینہ ٹھوک کر کہتے تھے ہم مشرک ہیں، حالانکہ کفر کر رہے تھے، گناہ کر رہے تھے، لیکن ایمان والوں سے بالکل جب کراس ہے تو ہم دور رہیں گے. ان کا معاملہ ایسا تھا کہ اس کی بھی گڈ بک میں رہنا، ان کے بھی گڈ بک میں رہنا، ہم کہیں پر بھی اپنا دل میں مرض ہے، دل میں اسلام کے خلاف ہے، لیکن سب کے سامنے اچھے بن کر رہو. سب کے کیسے؟ اسرائیلی جو ہے وہ یہود ہے، اور فلسطینی جو ہے، نہیں، فلسطینی جو ہے وہ ہے اسرائیل جو ہے. ایسے سوال کر کے کنفیوز ہو گئے. ہاں، فلسطین از اے پلیس. ہاں، اسرائیلی جو ہے نا وہ یہود ہے جو کہ حملہ کر رہے ہیں فلسطینیوں پر. ہاں، نہیں، وہ تو ایمان والے ہیں نا، وہ مسلمان ہیں سب. یہ لوگ چاہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر کیا کر لیں، قبضہ کر لیں. اور حالانکہ ایک سمجھ لیں، اگر ہم میپ پر دیکھیں نا، تھوڑا سا ایریا ہے جو کہ مسلمانوں کا ہے، اور وہ اتنی مسلم سارے کے سارے کنٹریز جو ہیں آپس میں، ان کا آپس میں اتفاق نہیں ہے نا، ورنہ اتنے سے چند مٹھی بھر اسرائیلیوں کو ختم کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. لیکن یہ کیا ہے، یہ آپس کے جو ہمارے
تو ایمان والوں کے اندر اتفاق نہیں ہے نا، تو اس کی وجہ سے مسلمان ہر جگہ پر پس رہا ہے. تو یہاں پر دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے گھر غیر محفوظ نہیں تھے، لیکن وہ منافقت کی وجہ سے وہ فرار ہو گئے بہانہ تراش کے. وَلَوْ دُخِلَتْ، وہ اور آیت نمبر 14، وہ اور لو اگر دخلت داخل کر دیا جاتا علیہم ان پر من اقطاریہا من سے اقطار کناروں، قطار کہتے ہیں نا اقطاریہا ان پر ان کے اطراف سے یعنی ان کے کناروں سے. ثم یعنی کیا داخل کر دیا جاتا، کوئی جنگ کا لشکر داخل کر دیا جاتا. ثم پھر سئلو واولف وہ سب سئلو سوال کیے جاتے الفتنہ تھا فتنہ پھیلانے کا. اگر ان سے کوئی پوچھتا کہ تم کر لو گے جنگ تو یہ کیا کرتے لا آتوہا لا البتہ آتو وہ سب لے آتے ہاں اس کو یعنی اس فتنے کو برپا کر دیتے. وما تلبسوا بها الا یسیرا وہ اور ما نہیں تلبسوا وہ انتظار کرتے، لبسا مطلب انتظار کرنا، بہا اس کا اللہ سوائے یسیرا بہت تھوڑا، یسیرا بہت آسانی سے وہ اس چیز پر آمادہ ہو جاتے. یعنی یہاں پر کیا بات بیان کی جا رہی ہے کہ اگر داخل کر دیے جاتے ان پر ان کے اطراف سے کیا لشکر لکھا نہیں ہے بٹ اٹ از انڈرسٹوڈ، اطراف سے لشکر اگر آ جاتے پھر ان سے سوال کیا جاتا کسی فتنہ برپا کرنے کا، البتہ وہ سب کر دیتے اسے. اور نہیں وہ سب کیا ہو جاتے نہیں وہ سب طلب بسا انتظار کرتے اس کا سوائے تھوڑا. یسیر کا مطلب تھوڑا لکھا ہے، یسیر کا مطلب آسان بھی ہوتا ہے، تھوڑا ہی انتظار کرتے اور کر دیتے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے، یہ جو یہود تھے، یہ جو بنو قریظہ تھے، یہ ان کا معاملہ، یہ منافقین کا معاملہ یہ تھا کہ اگر ان کے اوپر سامنے اطراف سے لشکر داخل کر دیے جاتے، یعنی ان کے سامنے سے کوئی جنگ کے لیے آ جاتا اور ان سے کہا جاتا، کوئی کافر آ جاتا گٹھ جوڑ کرنے کے لیے کہتا کہ بھائی ہمارے ساتھ مل جاؤ اور ہم کیا کریں گے، مسلمانوں کو مزہ چکھائیں گے. یہی ہوا نا کہ تھے تو ایمان والوں کے ساتھ معاہدہ کیا ہوا تھا، ٹریٹی تھی، لیکن جب کافروں نے آ کر ان سے پوچھا کہ کیا تم ہمارے ساتھ مل جاؤ گے تو یہ فتنہ برپا کرنے کے لیے راضی ہو گئے. اور پھر یہ تھوڑا بھی انتظار نہیں کرتے، پھر یہ ہر جہاں فتنہ پھیلایا جائے گا تو یہ کیا کر جاتے اس میں داخل ہو جاتے. جس طرح سے جو بنو نذیر تھے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جلا وطن کیا تھا تو خیبر میں جا کر بس گئے تھے. اب کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلا وطن کیوں کیا تھا کہ کچھ تو سبق ملے گا، عقل کے ناخن لیں گے یہ لوگ، لیکن وہاں جا کے کیا کیا اس نے، بنو نذیر نے سب کو بھڑکایا ہے نا. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت معاذ یا حضرت سعد کیا تھے کون تھے وہ، ان کو حکم دیا کہ آپ ہی ان کا فیصلہ کریں. جب بنو یہ جو قریظہ ہیں تو ان کا کیا کیا گیا، کہا کہ ان کو قتل کرو، کیونکہ یہ جو لوگ ہیں نا یہ ان کو ایک کو بھی چھوڑا تو یہ کل کو اٹھ کے پھر وہی حرکت کریں گے، یہ باز آنے والے لوگ نہیں ہیں. ہم ان کا معاملہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دیکھ لیں نا، جو نبی کے ساتھ اتنی نافرمانیاں کر سکتے ہیں تو وہ پھر جب اکیلے ہوں گے نبی کے خلاف ہوں گے تو سوچے کیا کیا کر سکتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کی ایک بھی بات مانی انہوں نے، جب کہا کہ جنگ کے لیے چلو تو کیا کہا تھا انہوں نے، آپ جاؤ آپ کا خدا لڑکے آ جاؤ، ہم بیٹھے انتظار، جب فتح ہو جائے ہمیں بلا لینا. ہم من سلوا کھا کھا کے بور ہو چکے، اب تبدیل کرو اس کو. یعنی سوچے کہ نبیوں کے ساتھ ان کی اتنی حجت تھی تو یہ کہاں ماننے والے لوگ تھے. تو اللہ نے فرمایا کہ اگر کہیں ان پر لشکر داخل ہوتا تو یہ کیا، اور ان سے پوچھا جاتا، کوئی کافر پوچھتا ان سے کہ فتنے کے لیے تیار ہو، یعنی کہ تم جنگ کے لیے ہمارے ساتھ گٹھ جوڑ کرنے کے لیے تیار ہو، تو وہاں سے ٹریٹی توڑ دیتے ایمان والوں سے اور یہ کر دیتے اس جنگ کو، اس پر آمادہ ہو جاتے اور ذرا بھی اس چیز کا انتظار نہ کرتے. آیت نمبر 15، وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا. اور وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، كَانُوا وہ سب تھے، عَاهَدُوا وہ عہد کر چکے تھے، وہ وعدہ کر چکے تھے اللہ سے، من قبل اس سے پہلے، لا یؤلون الادبار لا نہیں یا وہ واؤن سب بلّا پھیریں گے، الادبارہ پیٹھوں کو. اور البتہ تحقیق وہ سب تھے، وہ سب وعدہ کر چکے تھے اللہ سے اس سے پہلے بھی کہ نہیں وہ سب پھیریں گے پیٹھوں کو، یعنی جنگ کا میدان چھوڑ کر نہیں بھاگیں گے اور ساتھ دیں گے ایمان والوں کا. وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا.
اور اللہ کا وعدہ تو ہے ہی سوال کیا جانے والا، یعنی جس وعدے کو اللہ سے کر لیا جائے تو اس کی پوچھ گچھ ہوگی، اس کا سوال کیا جائے گا۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس وعدے کی بات کر رہے ہیں کہ جب بیان کیا گیا ہے کہ یہ منافقین جنگ بدر تک مسلمان نہیں تھے، اس سے پہلے تو انہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ پیٹھ نہ پھیریں گے اور اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدے کی باس پرس ہوگی، یعنی اس کا سوال کیا جائے گا۔ یہاں پر بیان کیا جاتا ہے کہ یہ منافقین جنگ بدر تک مسلمان نہیں تھے، لیکن جب مسلمان فتح ہو کر آئے، بدر میں ایمان والوں کو فتح ملی نا، تو یہ پہلے منافقین نہیں تھے، ایکچولی پہلے اپوزٹ ہی تھے، لیکن جب بدر میں دیکھا کہ ارے بڑا مال غنیمت جمع ہوا ہے اور بہت کچھ ہاتھ لگائے، تو انہوں نے کیا کہا کہ ہم بھی مسلمان ہیں، آپ کے ساتھ ہیں، یعنی دکھاوے کے مسلمان بن جاؤ تو فائدہ تو اٹھا لو، کم سے کم دنیا کے جو عیش ہیں وہ تو ہمیں مل جائیں گے۔ تو اسی لیے یہ کیا ہو گئے تھے، ایمان والے دکھاوے کے طور پر ہو گئے تھے۔ لیکن جب مسلمان فاتح ہو کر اور مال غنیمت لے کر واپس آئے تو انہوں نے نہ صرف یہ کہ اسلام کا اظہار کیا، بلکہ یہ عہد بھی کیا تھا کہ آئندہ جب بھی کافروں سے آپ کی جنگ ہوگی، ہم آپ کے شانہ بہ شانہ کھڑے رہیں گے اور آپ کے ساتھ آپ کا پورا پورا ساتھ دیں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہی وہ وعدہ ہے جو پہلے کہا تھا، پھر اس سے کیا ہو گئے، منہ موڑ گئے، اس کو پیٹ موڑ کے پیچھے مڑ گئے۔ تو یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمائی یہ جو جھوٹا ان لوگوں نے وعدہ کیا تھا، اس کی بات پرس، یعنی کہ اس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس کو سمجھ آیت نمبر 15 تک مکمل ہو گئی نا، انشاءاللہ کل یعنی منڈے کو مکمل ہو جائے گا پارا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ، سورہ بھی مکمل ہو جائے گی منڈے کو۔ 62 ہے نا، تو 15 ہی آیتیں اس میں بچی ہیں، تو انشاءاللہ 25 آیتیں ہو جائیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم ارزقنی تفکرا وتدبرا بما يتلوه لساني من كتابك، والفهم له والمعرفة بمعانيه والنظر في عجائبه والعمل بذلك ما بقيت، إنك على كل شيء قدير. اللهم آنس وحشتي في قبري، اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا فی الجنة بالقرآن۔ اللہم اغفر لنا بالقرآن، اللہم ارحمنا بالقرآن، اللہم اہدنا بالقرآن، اللہم ارزقنا بالقرآن۔ اللہم انی عبدک ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي۔ اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار، اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار، اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين
وجعلنا للمتقين إماما رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين ربنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر وعذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا 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 اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب أوزيني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بذكر وآيات الحكيم آمين يا رب العالمين جزاكم الله خيرا كثيرا